السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ مالک الملل، خالق الازوال کے لیے انگنت لاتعداد درود و سلام سرور کونین، تاجدار مدینہ، والد فتح، ساکی کوثر، شاف محشر، سید البشر، بدر الدجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اور پھر جمعۃ المبارک کے آج کے مقدس دن میں اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں پر آئے ہیں ان کے تمام مسائل حل کرے، ان کی پریشانیاں دور کرے، اور رمضان المبارک سے ان مقدس گھڑیوں سے صحیح طرح ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الکہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی ہے جو عام انسان کو نبی بنا دیتی ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ آپ سید الانبیاء، نبیوں کے بھی سردار، الہکم الہ واحد، اور یہ بات بھی آپ اپنے عقیدے میں بنا لیں کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، اللہ تعالیٰ کی الہ۔ اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ کہ تمہارا الہ ایک الہ۔ اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ ہمارے جمعے کا آج کا موضوع ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، بس جو تم میں سے یقین رکھتا ہے لقاء ربہ کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ پہلی بات کیا بتائی؟ اپنا عقیدہ،
آپ اپنا عقیدہ بہتر کریں کہ دنیا میں کوئی بھی الہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب آپ اس پر آ گئے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، تو تب فرمایا اب جو اس رب سے ملنا چاہتا ہے جو ہمارا حقیقی خالق اور حقیقی مالک ہے، فرمایا جس کو یہ یقین ہے کہ اپنے رب سے ملے گا یا ملنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عقیدہ توحید کے بعد یعمل عملا صالحا، وہ نیک اعمال شروع کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس رب کی عبادت میں کسی کے ساتھ شریک نہ کرے۔ یہی ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، بطور انسان اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں یہ خواہش ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھیں اور اس سے ملنے کی خواہش رکھیں۔ آج ہمارے ہاں جتنے بھی ہم لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے یہ نیک اعمال کیوں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ جس سے بھی آپ بات کریں وہ یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے۔ اس جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم لوگ نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آج ایک بات کہ سب سے بڑا انعام جنت ہے، اور جنت میں سب سے بڑا انعام رب کبریا کا دیدار ہے۔ کہ جتنی بھی نعمتیں جنت میں ملنی ہے، جتنی بھی آپ نے سنی ہے، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑا انعام اس رب کبریا کا دیدار ہے اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ ہم لوگ عموماً جنت کی حد تک رک جاتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ملے گی، جنت میں یہ نعمتیں ملے گی، اگلی بات بہت کم سوچتے ہیں۔ آج کے بعد ہم نے یہ بات بھی اپنی دعاؤں میں رکھنی ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اور دیدار صرف اہل ایمان کو نصیب ہونا ہے، بے ایمان بندے کو دیدار نصیب نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے دلائل، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے بڑے حساس بساس ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے، دمکتے چمکتے چہرے، الی ربہا ناظرہ، وہ اہل ایمان کے چہرے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہو۔ یہ قرآن کی آیت۔ اللہ اکبر۔ فرمان ہے اللہ کے نبی کا، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ ربہ لیس بینہ وبینہ حجاب ولا ترجمان۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں تم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، صحابہ کرام آگے بڑھے، فرمایا ان قریب سیکلمہ ربہ، ان قریب اس سے ان کا رب اس سے بات کرے۔ قیامت کے دن اصحاب کتاب ہونے کے بعد جب جنتیوں کو جنت مل جائے گی تو فرمایا ان قریب تمہارا رب تم سے بات کرے، لیس بینہ وبینہ حجاب، اور اے بندے تمہارے درمیان اور اس رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، نہ ترجمان اور نہ ہی کوئی ترجمان ہوگا، ڈائریکٹ مال کی کبریا اپنے بندے سے بات کرے۔ تو بات کیا کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا بات ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، ان قریب وقت آئے گا کہ تم مال کی کبریا کو اس طرح دیکھو، جس طرح تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں لذت محسوس ہو رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، فرمایا اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو۔ اب جب آپ نے یہ بات فرمائی، ساتھ اس کی حدیث میں الفاظ ہے، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے تو فرمایا عصر کی اور فجر کی نماز کی پابندی شروع کر دو۔ نمازیں ساری پابندی سے پڑھنی ہے، لیکن عصر کی تاکید اور فجر کی تاکید زیادہ کی گئی کہ آپ ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ عصر کے وقت بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بڑے مصروف ہوتے ہیں، کاروبار سے نکلنا مشکل ہے، دن کلوز ہونے والا ہوتا ہے، اور فجر ٹائم ہم ظاہر لیٹ سوتے ہیں، تو لیٹ سونے کی وجہ سے نیند کا بڑا غلبہ ہے،
تو فرمایا اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پھر ان نمازوں پر پابندی کرو اور ان پر سختی سے پابندی کرو. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ کہ ان کو پتا چلا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا منکر ہے. وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہونا، یہ ایسی ایک بات بنائی ہوئی. امام احمد بن حنبل کو پتا چلا تو آپ کے جو الفاظ ہیں، فرمایا یہ کتنا بدبخت اور بدنصیب شخص ہے جو قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اہل ایمان کے اشعار کے ساتھ تیرے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کس طرح انکار کر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. اور یہاں ایک بات اور دل میں رکھیں کہ دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو، نبی ہے پیغمبر ہے، اپنا دیدار اس دنیا میں نہیں کرا. کئی انبیاء جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ارینی انظر الیک. قرآن میں لفظ ہے، انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے موقع دیجیے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دے سکتے. ولکن انظر الی الجبل، ہاں اگر تو کہتے کہ نہیں میں دیکھ سکتا ہوں. بڑے لاڈلے پیغمبر تھے. فرمایا کہ ایسا کر اس پہاڑ کو دیکھ لے، میں اپنی تجلی اس پر کروں گا. اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے رہ گیا اور تم صرف اس تجلی کو دیکھ گئے تو فرمایا میں تجھے دیدار کرا دوں. ان کا ٹھیک ہے یا اللہ تعالیٰ ایسا کر لے. اگلا واقعہ آپ نے بھی سنا ہے کہ اللہ نے تجلی کی اس پہاڑ پر، پہاڑ سرما بنا، ریزہ ریزہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چمک کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو. اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طاقت اس پیغمبر میں نہیں تھی. اب اگلی بات، یہی بات ان کی قوم نے کی. قوم بھی کہتی نر اللہ جارا میں کو تم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جارۃ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، پر ایمان لائیں گے شرط ہے ہم تیرے رب کو یوں صریحاً دیکھنا چاہتے ہیں. فأخذتکم الصاعقہ، ان لوگوں کو ایک چیخ نے پکڑا اور ان پر وہ ایک عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے پہ ہو گئے. صرف ایک آواز. اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں میرے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قال رسول اللہ تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے حتی یموت، یہاں تک کہ فوت نہیں ہوگا. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے جنگیوں کو دے رہا ہے، دنیا میں انعام نہیں ملنا. کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ محمد رہا ربا فقد کذب، تو جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کو دیکھا ہے تو فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کی آیات بھی یہ بتاتی ہیں کانا کعبہ قوسین او ادنی، قریب ہوئے لیکن ان پردوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کلام کی، لیکن آپ نے دیدار نہیں کرایا. اب اللہ تعالیٰ کا دیدار کن لوگوں کو ہوگا؟ خطبہ جمعہ کے اس آخری حصے میں وہ لوگ بھی توجہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، میں آگے بات کی کہ اس کی معراج کیا ہے؟ جنت. اور جنت میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اب کن کو دیدار ہوگا اور کون ایسے بد نصیب ہے جن سے اللہ نے نہ بات کرنی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا دیدار کروانا. تو پہلی چیز یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان. ایمان ہونا ضروری ہے. الہکم الہ واحد پر، ایک اللہ پر ایمان ضروری ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. ایمان کے بعد فرمایا جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک اعمال سے کرے. وہ نیک اعمال جو اللہ نے اس کے رسول نے بتائے.
توحید کے بعد، رسالت کے بعد پہلی چیز نماز فرض ہے۔ آج ہم لوگ نمازوں میں سستیاں کریں، نمازوں میں سستی ختم کریں اور اس پر پابندی شروع کریں، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی ان پر سختی کیا کریں۔ رمضان آ گیا، اس کے روزے رکھیں، زکوٰۃ آ گئی، زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کی زکوٰۃ نہیں بنتی تو آپ کے پاس جو توفیق ہے صدقہ خیرات شروع کر دیں، صدقہ خیرات کریں جتنی آپ کی توفیق ہے۔ زیادہ پیسے یا مسائل ہیں تو حج کر کے آئیں، عمرہ کر کے آئیں، اس میں بڑے بے شمار فضائل ہیں۔ لوگوں سے اچھی طرح ملا کریں، معاملات بہتر کریں، لین دین بہتر کریں، اپنا اخلاق بہتر کریں، اپنی گفتگو بہتر کریں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا محبت سے پیش آئے، رشتے داروں کو ملائیں، حسد بغض کینے سے جان چھڑاؤ۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہر وہ نیک عمل جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس شریعت میں اس کو نیک نہ ہو، بدعت نہ ہو، آپ وہ عمل شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اپنا نجات دے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، اللہ کی ملاقات کو پسند کرنا شروع کریں۔ میں نے آگے کہا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جنت دے۔ ہماری اکثر دعائیں 70-80% دنیا کے معاملات کی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، شیر دے دے، کوئی کہتا ہے میں بھوکا ہوں، کوئی کہتا ہے میں غریب ہوں، کوئی کہتا ہے میں مغرور ہوں، یا کوئی کہتا ہے یہ میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، ان کی معافی دے دے۔ جنت کی دعا ہم کم کرتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی دعائیں دیکھ لینا، میری اس بات سننے کے بعد جنت مانگتے ہیں لیکن اپنی دعاؤں کا آپ تقسیم کریں گے تو بہت کم ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ جنت دے، ورنہ رزق حلال، صحت، شفا، دنیا کے معاملات کی دعائیں۔ اب جنت میں اس کے بعد آگے نہیں مانگتے، تو یاد رکھے جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے اس کائنات میں، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے ملاقات کریں گے، اسے دیدار کریں گے، وہ انعامات کی معراج ہے، اینڈ ہے، اس کے بعد کوئی انعام نہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ تو حدیث رسول نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، فرمایا جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ آج سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شروع کریں۔ فرمایا ومن کاری لقاء اللہ کاری اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرے گا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرے گا۔ یہ کام یہ کریں۔ دوسری حدیث رسول پہلے پڑھی ہم نے کہ نماز اثر اور نماز فجر کی تاکید میں کہا گیا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نماز اثر اور نماز فجر کی پابندی مزید سخت کرے، سستی نہ کرے اسے۔ اسی طرح جن بندوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گے، دیکھے گی نہیں، وہ لوگ کون سے؟ اب آپ بھی یہ سوچیں اور میں بھی سوچوں کہ کن بندوں سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھنا پسند کریں گے۔ حدیث رسول ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب الیم۔ فرمایا تین قسم کے بندے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ہی دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہو۔ وہ تین بندے کون سے ہیں؟ پہلا فرمایا شیخ زان، وہ بوڑھا بندہ جو زانی ہو، وہ بوڑھا بندہ جو زانی ہے۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جوان بندہ زنا کی اس کی بھی اجازت نہیں، اس کے لیے الگ سزائیں، لیکن بوڑھا بندہ آخری عمر میں جسے نیک اعمال کرنے چاہیے اور وہ اس قسم کی تلاش میں ہے، فرمایا اس کی تو بدبختی کی انتہا۔ دوسری چیز ملک الکذاب، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، وہ حکمران جو جھوٹ بولتا ہے رعایا میں، ایک کام نہ کرنا، لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ نہ کرنا، اوپر سے جھوٹ بولی جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے جی، فلانا ہو رہا ہے جی، فلانا ہو رہا ہے۔ پبلک کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان کے مسائل میں اضافہ کرنا اور جھوٹے لارے دینا، فرمایا یہ بھی وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے۔ وَآئِلُ الْمُسْتَكْبِرِ، وہ تنگ دست بندہ جو متکبر ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عائل المستقبل، وہ تنگ دست بندہ، وہ فقیر بندہ، وہ غریب بندہ
غریب بھی ہے، اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، لیکن اس کی اکڑ، اس کا غرور، اس کا تکبر وہ بہت زیادہ۔ یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر بندہ تکبر کرے تو اس کے لیے جائز ہے، نہیں، اس کے لیے بھی نہیں جائز ہے، لیکن ایک اکڑ کہتی کہ نہیں یار اس کے پاس تو پیسہ ہے، چلو اس کے پاس اکڑ آ گئی۔ اور غریب بندے کا تو بندے بھی ہے، ایک آپ غریب ہیں اور اوپر سے آپ باتیں ایسے کرتی ہیں، ایسے تکبرانہ باتیں، متکبرانہ باتیں، غرور والی باتیں، اس کو دے بھی نہیں دیتی۔ ایسے بندے سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، نہ تزکیہ ہوگا۔ ایک حدیث میں اور لفظ ہے، دوسری روایت میں کہ وہ تین بندے جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ تزکیہ کریں گے، نہ ان سے ملاقات ہوگی۔ ان میں پہلا بندہ آق الوالدین، والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان یاد رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں۔ غصے سے تو اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نظر رحمت سے یا اس پر کوئی انعام ہو والدین کے نافرمان پر، وہ بدبخت ہے، اس کے اوپر نہ دنیا میں رحمت ہونی ہے نہ آخرت میں رحمت ہونی ہے۔ آج سے ہی جن کے والدین زندہ ہیں کوشش کر کے ان کی خدمت کرنا شروع کریں، ان سے معاملات ٹھیک کریں، ان سے رویے ٹھیک کریں، ان کی باتیں ماننا شروع کریں، ان کو دبانا شروع کریں، ان کو ٹائم دینا شروع کریں۔ آپ کے والدین ہیں بھائی، آپ جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے، آپ کے پاس جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے ان سے معاملات کریں۔ جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ہر دعا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ دوسرا ومدمن الخمر، کہ وہ بد نصیب بندہ بھی ہوگا مدمن الخمر جو شراب کے اوپر پابندی کرتا ہے، ہر وقت شراب پیتا رہتا ہے، روزانہ شراب پیتا ہے، ہفتے بعد پیتا ہے، مشکل شرابی ہے، ورنہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ شراب پینے والے احباب اس پر توجہ دیں۔ اور آخری فرمایا ومنان بما آتا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ومنان بما آتا، وہ شخص جو لوگوں پر احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا بھی ہے، پھر لوگوں کو احسان جتلاتا بھی ہے، اور دیکھا میں نے تمہیں فلاں وقت پیسے دیے تھے، اور دیکھا تم فلاں تھانے میں پھنس گیا، تیرا میں نے کام کیا تھا، اور تمہیں یاد ہے تیرا فلانا ایک پٹا تھا اور میں نے حل کرایا تھا۔ یہ باتیں کرنا، اپنا احسان جتلانا، نیکی کرنا پھر احسان جتلانا، فرمایا یہ بھی ان بندوں میں شمار ہوگا جس کی طرف اللہ نہ تزکیہ کریں گے نہ نظر رحمت دیں گے۔ اور میرے بھائی نیکی کریں تو اللہ سے ثواب لینے کی امید رکھیں۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں کہ لوگوں میں بلے بلے ہو جائیں، لوگ آپ سے احسان مانگ رہے ہیں، تو بھائی میں نیکی نہ کیا کریں۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں کہ اللہ اجر دیں، تو اللہ کی کتاب میں آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی نیکی لکھی جائے، تو پھر صرف اللہ کو راضی کرے، لوگوں سے بات چھپا کے دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج کے جمعے کا مختصر خلاصہ، جہاں ہمیں جنت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر دیگر بھلائی مانگتے ہیں، اس میں ہمیں آج سے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ایمان توحید چاہیے، جن کو اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے، اور دوسری اعمال صالح۔ اسی طرح وہ بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، والدین کے نافرمان، شرابی، بوڑھے زانی اور احسان جتلانے والے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔